حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمتullah علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمتullah علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گیا، مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا، حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو، خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے۔ فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا، ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے، میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں، میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی۔ بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں۔ بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چننے چلا ہے۔ آج کا پیر تو کہتا ہے میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا، یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا۔ بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا، اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، میں مزدوری کرنے تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں؟ فرمانے لگے تو کر لے۔ فرماتے میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، پھر اخروٹ خرید کے دیے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں 20 بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرا دل تھا میرے سینے پر، ساری رات تھا میرے سینے میں میرا دل، اور ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا۔ اب نہ لگ گیا ہے، پاک ہونے تے پاک بھی ملتا ہے، ایک دنیا پاکوں پاک نہیں ملتا۔ ساڈے وجود کو توڑ دے نالوں ایک کو تولا ٹکڑا دل دا، دل لگا کے دل لگ جائے تو پھر وہ لگ جاتا ہے، آپ جی کرے لگتا ہے تو مزہ دیتا ہے، اور جب تک لگتا نہیں پھر کوئی بھی کیف سرور حاصل نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا کے پوتے امام حسین کے صاحبزادے سیدہ پاک کی پیاری نسل امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے، ذرا غور کرنا بات پہ، گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی ہے تو پھر شور بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے شور مچایا، آگ آگ آگ، دور دراز سے لوگ دوڑے، آپ کا ایک چھوٹا بچہ بھی پاس سویا ہوا ہے، آگ لگ گئی آگ لگ گئی، شور ہو رہا، دور دراز سے لوگ پانی لے کے دوڑ رہے ہیں، آگ بجھائی جا رہی۔ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حکم ہے کہ ایسی ایمرجنسی دیکھو تو نماز توڑ دو، پر اس کے لیے جو دیکھے ہی نہ، جسے سوجے ہی نہ ہو کیا رہا۔ امام زین العابدین پڑھتے رہے، نماز مکمل ہوئی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی اللہ آپ پہ
आग लग गई थी, सारा मोहल्ला, सारा गांव, सारा शहर टूट पड़ा, बच्चा सोया हुआ था, आपने तवज्जो ही नहीं की। तो आप फरमाने लगे हल्की सी बिन बनाहट हुई थी मेरे कानों में, पर मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था, पर मैं अपने रब की, मैं उसकी नमाज पढ़ रहा था। तेरे इश्क की इंतहा चाहता, तेरे इश्क की इंतहा चाहता, तेरे इश्क की इंतहा चाहता, मेरी सादगी देख क्या चाहता, जरा सा तो दिल है मगर शोर इतना, वही लग तरानी सुना चाहता। मुझे क्या खबर इधर क्या हो रहा, इधर मैं तो उसके साथ मेरा ताल्लुक था, मैं तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर था, मुझे क्या पता। बीबी कहने लगी आग लग गई थी। तो फरमाने लगे भली मानत चुप कर, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। तुम लोग अपने शोर में थे, तुम्हें अपने जायके में। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वरना ये लोग अपनी नमाजों में आजिज़ी का दिल लगा के करते थे। बड़ी खूबसूरत मिसाल है हज़रत नबी ने लिखी है, बड़ी मशहूर भी है। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था, मेरी तरह का नमाजी, मजनू उसके आगे से गुजर गया, लैला के घर का। तो नमाजी अल्लाह याद को था, उतनी देर में उसने भी नमाज मुकम्मल कर ली। पीछे से जाके मजनू का बात थामा, मैंने लगा शर्म नहीं आती, मुझे मसले का नहीं पता, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। तो कहने लगा यार माफ कर दो। मजनू कहने लगा माफ कर दो, गलती हो गई। हालांकि शहजादा था, शहजादा था, पर माफिया क्यों मांग रहा है? इसलिए कि किसी से दिल जो लग गया है, आजिज़ी आ गई, इनके चल यार माफ कर दे, तेरी मेहरबानी कर। नमाजी नाराज ना हो जाए, नमाजी बड़े डांटे होते हैं, कई दफा बड़े बड़े सख्त होते हैं। नमाजी था बड़ा पक्का, तो वो कहने लगा नहीं, और नमाज खराब कर दी तूने, तुझे पता नहीं आगे से नहीं गुजरना चाहिए। और वैसे भी जमाने का रिवाज है, जो माफी मांग ले लोग समझते हैं बुज़दिल है, ये भी बड़ा मसला है। आप थोड़ा सा कह दे कि जब देखी जाएगी जो होगी, लोग समझते हैं नहीं है दम का, माफी मांग ले सामने वाला बिगड़ जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम माजरत करनी छोड़ दें। वो अगर बुरी आदत पे है तो हमने अपनी अच्छी आदत को कायम रखना है। तो कहा जनाब माफ कर दे। तो नमाजी कहने लगा नहीं नहीं, तुझे अकल नहीं है, नमाजी के आगे से नहीं गुजरना चाहिए। फिर मजनू ने बड़ी बात की, फिर एक आशिक ने आशिकों वाला जुमला बोला, फिर एक मोहब्बत करने वाले ने बड़ी बात की, कहने लगा यार नमाजी मैं तो माफी मांग रहा हूँ, तो नहीं दे रहा, चल एक सवाल का जवाब ही दे दे कि मैं तो औरत के इश्क में जा रहा था, मुझे तो तू नजर नहीं आया कि तू नमाज पढ़ रहा है। मैं तो बीबी के इश्क में था, मुझे तो तू नजर नहीं आया। तू बता, तू रब के इश्क में था, तू मुझे कैसे देख रहा था, मैं तुझे कैसे नजर आया, हालांकि तू अल्लाह के इश्क में खड़ा, मालिक हकीकी की मोहब्बत में तेरी मेरे ऊपर नजर कैसे पड़ गई, मैं तो औरत के इश्क में था। अब नमाजी साहब शर्मिंदा हो गए। मजनू कहने लगा आज के बाद जब रब की बारगाह में खड़े होगा ना, तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर नमाज के लिए नहीं उसके प्यार में भी खड़े हो।